نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا وغياثنا ومغيثنا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله خالقنا العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی حمد و صلات کے بعد میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، یہ ماہ مبارک شعبان المعظم اپنی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ طلوع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے غروب ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ایک رحمت، ایک برکت، ایک عظمت، ایک رفعت والا مہینہ آ رہا ہے کہ جس کی بزرگی اور جس کی برتری کا کیا کہنا، کہ جس کی ہر ساعت، جس کی ہر گھڑی گناہگاروں کے لیے نجات کا سامان لے کر آئی ہے۔ دعا ہے کہ مالک حقیقی مجھے اور آپ کو ماہ رمضان کی عظمت تک پہنچنے اور اس کی برکتوں کو لوٹنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من نوالہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو جیسے توبہ کرنے کا حق ہے، کہ اللہ سے جب اپنے گناہوں کی معافی مانگو پھر دوبارہ گناہ کی طرف رغبت نہ کرو، کہ توبہ اس طرح کرو کہ جس طرح توبہ کا حق ہے۔ حدیث پاک کے اندر موجود ہے، میرے اور آپ کے رحیم و کریم آقا سید عالم نور مجسم رحمت کائنات آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال یہ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد میری بارگاہ کے اندر آ جاتا ہے، رب فرماتا ہے کہ میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ وہ میری بارگاہ کے اندر جھک جاتا ہے، گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، تو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اے میرے بندے اگر تو گناہ نہ کرتا، اور ایک حدیث دوسری حدیث کے اندر موجود ہے، رب فرماتا ہے کہ اگر
یہ قوم اگر گناہ نہ کرے تو میں اس قوم کو مٹا دوں اور پھر ایک ایسی دوسری قوم لے آؤں جو گناہ کرے. گناہ کرنے کے بعد جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر جھکتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو رب ذوالجلال اس پر بڑا راضی ہوتا ہے. چونکہ زندگی کا دار و مدار دین، سارے کے سارے دین کا دار و مدار عاجزی اور انکساری کے اندر ہے. رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر سب سے زیادہ عاجزی رب کو بہت ہی زیادہ پسند ہے. جب رب العالمین جل جلالہ و من والہ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکالا، وہ کہنے لگا رب العالمین جل وعلا، اے میرے مالک حقیقی، تیرے عزت و جلال کی مجھے قسم ہے، یا اللہ مجھے اپنی بارگاہ سے تو نکال رہا ہے، یا اللہ میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں، میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے انہیں اس طرح لے کر ماروں گا کہ اس جگہ ماروں گا کہ انہیں خبر ہی نہیں ہوگی. رب ذوالجلال نے فرمایا، او مردود شیطان، تجھے پتا ہے تو یہ دعویٰ کرتا ہے، پھر مجھے رب ذوالجلال کی، مجھے اپنی عزت و شرف کی قسم ہے، فرما جو میرے بندے ہوں گے، میری بارگاہ کے اندر جھکے ہوں گے، جو وہ کتنے ہی پاپی کیوں نہ ہوں، وہ کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں، فرما جب میری بارگاہ کے اندر آئیں گے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ میری بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھائیں گے، فرما چار طرف تیرے ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں، فرمایا کہ یہ چاروں طرف تو نے لے لیے ہیں، لیکن جب بندہ میری بارگاہ کے اندر جھکے گا، سر سجدے میں رکھے گا اور ہاتھ اٹھا کر میری بارگاہ کے اندر ہاتھ اوپر کرے گا، فرمایا مجھے اپنے عزت و شرف کی قسم ہے، میری بارگاہ کے اندر وہ جھکے گا، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. شیطان بڑا مایوس ہوا، بڑا حیران ہوا، یا اللہ، لیکن پھر کہنے لگا یا اللہ میں تیرے بندوں کے خون کے اندر، ہر رگ کے اندر جا کر انہیں گمراہ کروں گا. فرمایا جو میرے بندے ہوں گے اے مردود تو انہیں گمراہ نہیں کرے گا. فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کو کچھ اس طرح حالات پیدا کیے ہوں گے کہ بندے گناہ بھی کرتے ہوں گے لیکن ان کی بخشش کا سامان بھی ساتھ ہی ساتھ مہیا ہوگا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اور جب بندہ رات کی تاریکیاں ابھی گزر رہی ہوتی ہے، سحری کا وقت ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر جھک جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بارے الہ میں بڑا گناہ گار ہوں، الہی میں گناہ گار ہوں، تو بخشنہار ہے، مولا میں سیاکار ہوں، الہی تو ستار ہے، بخشنہار ہے، مولا میرے گناہوں کو معاف کر دے. پھر سحری کا وقت ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر جب بندہ جھک جاتا ہے، رب سے مانگتا ہے، تو رب ذوالجلال پھر اسے کون سی وہ دنیا کی نعمت ہے، کون سی وہ رحمت ہے جو اسے عطا نہیں کرتا. اور ایک حدیث کے اندر موجود ہے، حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کو سحری کے وقت وضو کراتے، ہر ایک اپنا اپنا مقام ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سلمہ شیتو یا ربیہ، اے ربیہ مانگ، آج مصطفیٰ دینے پر آ گئے ہیں. پتہ چلا کہ ہمارا نبی با اختیار نبی ہیں، انہیں اللہ رب العالمین نے اختیار عطا کر کے دنیا کے اندر بھیجا. بلکہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. جناب ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ربیہ مانگ، آج مصطفیٰ دینے پر آ گئے ہیں. لیکن جناب ربیہ نبی پاک علیہ السلام کی صف اول کے اندر بیٹھ کر درس حاصل کرنے والے تھے، دنیا نہیں مانگی. آقا مجھے تاج و تخت نہیں چاہیے، کہ کملی والے آقا مجھے مال و زر نہیں چاہیے، مجھے دنیا کی کوئی جائیداد اور کوٹھی اور کار نہیں چاہیے. اے کملی والے آقا میری ایک ہی آرزو ہے، بڑا سہانا وقت ہے. پھر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ کے اندر لے کر دینے والے ہیں، خطا نہیں ہے. یا رسول اللہ میں جو کچھ مانگوں گا مجھے ملے گا. فرمایا ربیہ جلدی کر، یہ دیکھ سہانا وقت جا رہا ہے، یہ ساری کی پرفضا ہواؤں فضاؤں کے اندر اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضری ہو رہی ہے. اے ربیہ مانگ. جناب ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق و محبت کی دنیا سے بڑے روشناس تھے، کہنے لگے آقا میری ایک ہی آرزو ہے. علامہ اقبال نے اس آرزو کو اپنے لفظوں کے اندر نقل کیا ہے،
جو جناب ربیہ کی آرزو تھی، علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تجھ سے تجھی کو مانگ کرے، مانگ لی ساری کائنات، تجھ سے تجھی کو مانگ کرے، مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں، آپ سا کوئی سخی نہیں۔ آقا اللہ اکبر یا رسول، آقا میری اور کوئی آرزو نہیں ہے۔ ایک کملی والے آقا آپ اگر عطا کرنے پہ آگے ہیں، یا رسول اللہ کل قیامت کا دن ہو جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، کملی والے آقا نفس و نفسی کا عالم ہوگا، میرے آقا میری ایک ہی آرزو ہے، اس پر عذاب کے اندر جب دنیا افراتفری کے اندر مبتلا ہوگی، نفس نفسی کا عالم ہوگا، یا رسول اللہ میری آرزو ہے آپ کی دامن کا صدقہ میں آپ کے لالین سیدھے کرنے والوں میں سے ہوں، یعنی آپ کی کملی کے اندر یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے بھی تھوڑی سی جگہ مل جائے، یہ ہے آرزو۔ اور ایک اور عاشق زار نے اس میدان محشر کو اپنے الفاظ کے اندر نقل کیا ہے، کہنے لگے جب عالم یہ ہوگا کہ افراتفری کا عالم، اور پھر ایک حدیث کے اندر موجود ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، کیونکہ یہ دینی رشتہ جو ہوتا ہے یہ قیامت کے دن تک نہیں ٹوٹتا۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ ماں باپ اور بیٹے کے اندر تنازع واقع ہو جاتا ہے، باپ اپنے بیٹے کو اپنی جائیداد سے حکم دے دیتا ہے کہ میری جائیداد کا تو حقدار نہیں ہے، کبھی یوں ہوتا ہے کہ بھائی بھائی کا رشتہ درمیان میں ٹوٹ جاتا ہے، لیکن حدیث پاک کے اندر موجود ہے میدان محشر کے اندر ایک ایسا رشتہ ہوگا جو قائم دائم رہے گا، وہ دنیا کے اندر بھی قائم ہوگا اور آخرت کے اندر بھی قائم ہوگا، وہ یہ ہے کہ الحب للہ والبغض للہ، کہ محبت بھی کسی سے کرو اللہ کے لیے، اگر بغض بھی رکھنا ہے تو اللہ کے لیے۔ دوسرے لفظوں کے اندر کہ دینی رشتہ جو ہوگا، استاد شاگرد کا جو رشتہ ہوگا، امام اور مقتدی کا جو رشتہ ہوگا، پیر اور مرید کا جو رشتہ ہوگا، یہ قیامت کے دن بھی ٹوٹے گا نہیں، بلکہ ایک حدیث کے اندر موجود ہے کہ جب لوگ پکارے جائیں گے اپنے اماموں کے نام سے پکارے جائیں گے، امام کے بغیر نہ یہاں چھٹکارا ہے نہ وہاں چھٹکارا ہے، یہاں امام کھڑا ہو جائے جب تک کہ امام آپ کی جان نہ چھوڑے آپ فارغ ہو کر جا نہیں سکتے، لاکھ آپ کوشش کریں کہ امام سے پہلے سجدہ کر لیں، کئی ہمارے احباب کوشش کرتے ہیں کہ جلدی سجدہ ہو جائے، اور خدا کے بندے سجدہ کرنے کا فائدہ تو ہے نہیں، جب تک کہ امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہ کہے اس وقت تک تیری جان چھوٹ نہیں سکتی، تو بہتر یہ کہ امام کے پیچھے پیچھے چل، یہاں تو چل باہر جا کر اور بات ہے، باہر جا کر امام کی بات نہ مانو تو اپنی جگہ ہے، یہاں تو کم، لیکن اصل بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا حکم یہ ہے کہ نماز کا مسجد کے اندر سبق ملتا ہے، نماز کا جب مسلمان باہر جا کر عمل کرتا ہے تو پھر بات بنتی، یہاں تو بات سن لینا، ایک کان سے سنی دوسرے کان سے نکال دی، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کہ عمل نہ کیا جائے، میں یہ عرض کر رہا تھا جناب ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو جہاں علیہ السلام نے عطا کیا ہے اور میدان محشر کی گرمی سے بچنے کا سامان مہیا کیا ہے۔ ایک عاشق زار نے اپنے اس دل بھری آواز کو میرے اور آپ کے ذہن و ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کہا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور نفس نفسی کا عالم ہوگا، جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی طرح گرم ہوگی، تو وہاں عالم کیا ہوگا؟ وہ کہنے لگا میرے پاس تو اور ہے ہی کچھ نہیں، ایک ہی وسیلہ ہوگا، کہنے لگے گر حکم جہنم کا مجھے دے گا الہی، بھیجے پکڑنے کو میرے اس نے سپاہی، اس وقت میں چلاؤں گا اور دوں گا دعائی، ٹھہرو ذرا میں اپنے محمد کو بلا لوں، اے فرشتوں ذرا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، جس نبی کے گیت میں دنیا کے اندر گاتا رہا ہوں، جس نبی کی عظمت کے لیے میں دنیا کے اندر قد مرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، ٹھہرو ذرا میں اپنے آقا کو بلا لوں، یہ سن کر فریاد امتی آئیں گے شاہ والا اسی دم، اور فرمائیں گے اے امتی تو کرنا کوئی غم، میں آیا ہوں بن کر تیرا مولس تیرا ہمدم، آ میں تجھ کو کالی سی کملیا میں چھپا لوں۔ تو جناب ربیہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مانگا کہ آقا قیامت کا دن ہو، آپ کی کملی بڑی دراز ہے، مجھے بھی تھوڑی سی جگہ مل جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رب ذوالجلال ایک ایسی ساعتیں ایک ایسی برکتیں کا وقت ہوتا ہے، رب ذوالجلال اس وقت بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو ان
وقتوں کے اندر ماہ رمضان تو آ رہا ہے، لیکن ماہ شعبان کی کوئی ساتھ کوئی گھڑی ایسی خالی نہیں ہے کہ رب کی بارگاہ کے اندر بندہ مانگے اور رب ذوالجلال اسے عطا نہ کرے۔ اور میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم غم و انبساط، جب ایسے عالم کے اندر تم مبتلا ہو کہ افراتفری کا عالم ہو، مصائب و عالم تمہیں گھیرے ہوئے ہوں، فرمایا دو چیزوں کا وظیفہ مضبوطی سے تھامو، تمہیں کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ فرمایا تمہارے مال کی بھی حفاظت ہوگی، تمہارے جان کی بھی حفاظت ہوگی، اور تمہارے چلنے پھرنے کے اندر برکتیں اور رحمتیں ہوں گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کملی والے آقا یا رسول اللہ، پھر ارشاد فرمائیے جب نفسا نفسی کا عالم ہو جائے، جب دنیا کے اندر انسان افراتفری کا شکار ہو جائے، گھر گھر کے اندر عجیب و غریب قسم کی بیماریاں آ جائیں، کملی والے آقا پھر ان حالات کے اندر امت کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا دو چیزوں کا وظیفہ کر لیں۔ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ وہ کثرت سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب پڑھے، اور دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے وہ درود پاک کا ورد کرے۔ فرمایا جب یہ دو وظیفے تم انہیں عملی جامہ پہناؤ گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اپنے ارادے سے ہٹا نہیں سکے گی، کوئی پریشانی کوئی مصیبت تمہارے اوپر حملہ نہیں کرے گی۔ فرمایا یہ دو وظیفے ایسے ہیں میاں کہ جب انسان، آؤ میں عرض کروں، نبی پاک صاحب الاولیاء علیہ تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا جب بندہ استغفار کرتا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ بندے کو کم از کم دن میں 70 مرتبہ استغفار کرنی چاہیے، کم از کم۔ اور اس کے اندر علماء نے حکمتیں لکھی ہیں، جب بندہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب پڑھتا ہے، اور تابعین صحابہ کرام نے لکھا ہے، تفاسیر کے اندر موجود ہے، جب اس عالم کے اندر پھر آدمی ایک تو یہ ہے کہ وہ افراتفری کا شکار نہیں ہوگا، ایک اللہ رب العالمین اس کا رزق ایسی جگہوں سے اس کے پاس بھیجے گا جسے اس پر توقع نہیں ہوگی۔ وہ سوچے گا کہ یہ رزق میرا آیا کہاں سے گیا کہاں سے، اسے خبر ہی نہیں ہوگی، رزق آتا رہے گا۔ فرما ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس کی اولاد نہایت نیک ہوگی، فرما بردار ہوگی۔ جو آدمی استغفر اللہ ربی من کل ذنب کا وظیفہ کرتا رہے، اور درود پاک تو آپ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ درود پاک پڑھو تو 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے، اور 10 گناہ انسان کے جھڑتے ہیں، اور اس آدمی کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر عظمت اور رفت اور بزرگی کیا ہو سکتی ہے کہ رب ذوالجلال تو دینے پر آتا ہے، لیکن بندے تو کتنا کمبخت ہے کہ تو لے نہیں سکتا۔ خدا کے خزانے کھلے ہیں، لیکن دونوں ہاتھ سے میں اور آپ لوٹ نہیں سکتے ہیں، تو پھر ہماری اپنی بدبختی ہے۔ اللہ رب العالمین جل والا کا ارشاد ہے جو حدیث پاک کے اندر موجود ہے، فرمایا جب تک کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا رہے گا، مغرب کے اندر غروب ہوتا رہے گا، فرمایا توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے، کھلا ہے۔ اس حال کے اندر رب سے معافی مانگو، جتنے بھی تم گناہ کرو اور رب کی بارگاہ کے اندر جھک جاؤ، رب ذوالجلال تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور نبی پاک صاحب الاولیاء علیہ تحیت و ثنا کی حدیث کے مطابق جب آدمی ایسے حالات کے اندر ہو جائے کہ وہ مسلسل گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے، تو اس کو اس وقت یہ دو وظیفوں کو اپنی مضبوطی سے تھامنا چاہیے، مضبوطی سے پکڑنا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی میں عرض کر دوں کہ یہ وظیفے ایسے ہیں کہ یہ تسبیح ہے، ایک تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ یہ کلمات زبان پر تو بڑی آسانی سے آتے ہیں، لیکن میدان محشر میں میزان پر سب سے زیادہ وزنی یہ ہوں گے۔ اور دوسرا درود پاک ہے، یہ درود پاک ایسا ہوگا کہ جب انسان کا نامہ اعمال تولا جائے گا اور اس کے نامہ اعمال کے اندر گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، میدان محشر کے اندر نبی پاک علیہ السلام فرمائیں گے اے فرشتوں ذرا ٹھہر جاؤ، مجھے بھی تو آنے دو۔ سرکار دو جہاں علیہ السلام اپنی جے مبارک سے نکال کر کچھ اس بندہ مومن کے نامہ اعمال کے اندر ترازو پر رکھیں گے، اور وہ حیران ہوگا، پھر حکم ہوگا کہ اب اس کے نامہ اعمال کو تولو۔ جب تولا جائے گا تو نیکیاں بڑھ جائیں گی، گناہ کم ہو جائیں گے۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ علیہ السلام یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا یہ وہ بندہ ہے جو مجھ پر دنیا کے اندر درود پاک پڑھتا رہتا تھا، فرمایا یہ سارے کا سارا درود پاک ہے جو میں نے اسے جمع کیا ہوا تھا، آج اس کے کام آ گیا۔ تو میاں آؤ میں اور آپ دل کی گہرائیوں سے آج یہ تہیہ کریں کہ نماز کو نہیں چھوڑیں گے، دل کی گہرائیوں سے آج ہم تہیہ کریں کہ درود پاک کو وظیفہ کریں گے، اور دل کی گہرائیوں سے ہم یہ آج ارادہ کر لیں کہ ماہ رمضان آ رہا ہے، کم از کم ہم اپنے آپ کو نفس کو پاک کریں۔ پاک کرنے کا معنی یہ ہے
کہ یہ نہیں کہ ایک نماز پڑھیں دوسری چھٹی، تیسری پڑھیں تو چوتھی کی چھٹی، مسلسل 5 نمازوں کے پابند ہو جائیں۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ العزیز پر تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔